السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 52 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 53 سے سٹارٹ کریں گے اور 56 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى يغیروا ما بأنفسهم وأن اللہ سمیع علیم۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ ٹرانسلیشن۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن نہیں ہے، مغیرن بدلنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا جو انعام کی ہو اس نے، علی قوم کسی قوم پر، حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ خود بدلیں، ما بانفسہم جو ان کے نفسوں میں ہے، وان اللہ سمیع علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال بھی آل فرعون جیسا ہے، والذین من قبلہم اور ان لوگوں جیسا ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم بذنوبہم تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین اور وہ سب تھے ظالم۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب سے بدترین چلنے پھرنے والے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لانے والے، الذین عاہدت منہم وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا ان سے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ پھر توڑ ڈالا انہوں نے اپنے عہد کو ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے یا نہیں وہ ڈرتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 53 سے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جیسا کہ ہم لوگ مشرکین مکہ کے حالات پڑھ رہے تھے اور اسی میں سرفرست غزوہ بدر کا بھی ذکر تھا، تو اسی موضوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہوئے مزید فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، تو ان پہ کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ یہ کس لیے تھا، ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود کو نہ بدلیں۔ جو نعمت ان کو عطا کی ہے ان کو تب تک اس سے محروم، ان سے چھینتے نہیں جب تک ان کے اندر بگاڑ نہ آ جائے۔ جیسا کہ اگر کسی قوم کو دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، جس طرح کہ مدینہ میں بہت سارے لوگ منافق بھی ہو گئے تھے، پہلے تو ان کو دین اسلام کی جب کرن نظر آئی فوراً جوش میں آ کر اس کو اپنا لیا، لیکن رفتہ رفتہ ان کے اندر نفاق آتا گیا، اوپر سے تو وہ خود کو مسلمانوں کے ساتھ
شمار کرتے، لیکن جو دل میں ان کی ہمدردیاں تھیں وہ کفار کے ساتھ تھیں، جیسا کہ ان میں سب سے بڑا سرگنا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ یاد رہے کہ یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد مسلمان ہوا تھا۔ مسلمان بس نام کا تھا، لیکن جو دل سے ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھیں۔ ادھر کچھ مسلمانوں کے خلاف بات کرتا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کرتے یا فرماتے کہ تم نے یوں کی ہے، مجھے یوں سننے کو ملی ہے، تو فوراً سے اس بات سے انکار کر دیتا اور قسمیں اٹھانے لگتا کہ واللہ میری نیت ایسی نہیں تھی، میں تو ایسے اس طرح اس لیے کہا، میرا تو یہ مقصد تھا، میری تو یہ نیت تھی۔ تو یاد رہے کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان کو پہلے دین اسلام کی نعمت ملے، اس کے بعد پھر اس سے وہ محروم کر دیا جائے۔ لیکن یہ اس طرح کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پہ ظلم نہیں ہے۔ یہ انسان جب خود کو خود سنوارنا نہیں چاہتے، کسی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، اس پہ استقامت اختیار نہیں کرتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو واقعی اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ادھر فرما رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو بدلنے والا یا کسی قوم کی نعمت کو بدلنے والا جو اس پر پہلے انعام کی ہو، یہاں تک کہ وہ خود بدلے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے۔ یہی موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ تھوڑے سے اور حالات کے تحت۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن دین اسلام کی نعمت ہے، ہدایت واحد نعمت ہے کہ جو انسان حاصل کرتا ہے اس کو ہی ملتی ہے، اور یہ نعمت مانگنے سے ہی ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اور اسپیشلی ہر نماز کے اندر یہ دعا ہمیں سکھائی گئی۔ اور سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ اس کے بغیر کسی کی نماز ہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بس لاشعوری طور پہ روزانہ کی بیس پہ اس صورت کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے نمازوں میں دوہرا لیتے ہیں، لیکن ایسے ہی عادتاً پڑھ لیتے ہیں، کبھی بھی شعوری طور پہ شاید ہی کہ اللہ ماشاءاللہ کبھی اس کو سمجھ کے پڑھا ہو۔ چاہیے کہ ہم اس دعا کو دعا سمجھتے ہوئے شعوری طور پہ مانگیں، صرف عادتاً ہی اس کو پڑھ نہ لیں بلکہ مانگیں بھی، پھر ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو اس کی نعمت سے محروم نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر انعام کی ہو۔ تو آج ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال نظر آتا ہے کہ آج ہمیں امت محمدیہ میں سے اٹھایا گیا، ہمیں جو اہم منصب عطا کیا گیا تھا اس کو جب ہم نے پورا نہ کیا تو ہم پستیوں کا شکار ہوئے، مسلسل پستیوں کی دلدل میں پستے چلے گئے، اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر غیر مسلم مسلط ہیں۔ مزید یہ کہ غیر مسلم نے تو بہت ترقی کر لی ہے، تو لیکن درمیان میں وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ ایسے نکمے کہ نہ ہم دنیا کے رہے اور نہ دین کے رہے۔ غیر مسلم نے تو مسلمانوں کی ثقافت اپنا لی، جو ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی تھیں، جو کلچر مسلمانوں کو دیا گیا تھا، اس پہ مسلمانوں نے عمل نہیں کیا، لیکن غیر مسلم نے اس کو دنیاوی حد تک اپنا کر دنیا کی حد تک ترقی کر لی۔ کاش کہ اس چیز کو مسلمان اپناتے تو یقیناً دنیا میں بھی فائدہ ملتا اور آخرت میں بھی اجر سے کامیاب ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، اور سب سے بڑی بدقسمتی کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا وہ بھی آزاد نہیں کروا سکے غیر مسلم کے شکنجوں سے۔ اگر اتنے مسلمان ممالک صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے اور اتحاد کے ساتھ چلتے تو یقیناً غیر مسلم کو اتنی جرت ہی نہ ہوتی کہ ہمارا قبلہ اول ہم سے چھینا جاتا۔ جیسا کہ صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا کہ جب تک اس قوم میں مرد زندہ رہیں گے تب تک اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ باقی ان کے الفاظ پورے ہوتے نظر آتے ہیں کہ آج مرد تو موجود ہیں لیکن ان کے اندر مردانگی موجود نہیں ہے، قومی غیرت، قومی حمیت موجود نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بھی نام کے رہ گئے اور مسلمانوں کا کام بھی نام کا ہی رہ گیا۔ ایسی ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور پستی اور ذلت کا شکار ہوئے، تو وہی زمانہ پلٹتا نظر آ رہا ہے۔ اور جو پیشین گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھیں
تو وہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مسلسل ذلت و رسوائی اور پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کاش کے پلٹ آئیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو یوں کہا تھا وہ یوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام حالات کا علم بھی ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کی نیت کیا ہے، ان کے آپس میں سرگوشیاں کیا ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں، ان کی ہیرائیاں کیسی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم، کہ ان کا حال بھی آل فرعون کا سا ہوا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یہ مبارکہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں 52 میں، اور پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ بعض اوقات تاکید کے لیے دوبارہ اس قسم کی آیات یا احکامات رپیٹ کیے جاتے ہیں، یا بعض اوقات دوبارہ سے آگاہی کے لیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون کے بھی حالات پہلے بتائے اور ان کی باقی جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کے بھی حالات بتائے۔ بہت ساری قوموں کے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس کس قوم نے کس طرح اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، کس جرم میں وہ مبتلا تھے، اور کس طرح ان پہ عذابات آتے رہے۔ اور اس قسم کے عذابات ان پر کیوں آئے؟ کیونکہ انہوں نے کذبوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ تو اسی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، کیونکہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور پھر یہاں تک کہ آل فرعون کو تو غرق ہی کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور جو غرق کیے گئے وہ سب کے سب ظالم تھے، یا پھر جو باقی قومیں تھیں وہ بھی ظلم کرنے والی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پہ اس طرح عذابات بھیجنا ظلم نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب سے بدترین چلنے پھرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک الذین، وہ لوگ ہیں کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ کہ اللہ کی نظر میں ایسے لوگ بدترین ہیں جو اللہ کی احکامات کو سرے سے ماننے ہی نہ، کفر ہی کر دیں، اس کا ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ نیکسٹ آیت مبارکہ میں ایک نیا موضوع سٹارٹ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیسن میں سٹارٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں نے اچھے سے لیسن یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے، سستی نہیں کرنی۔ سب بہنیں لازمی لیسن سنایا کریں۔ آپ لوگوں سے یہ نہیں ڈیمانڈ کی جاتی کہ بہت لمبی چوڑی آپ تفسیر کریں، چاہے مختصر ہی آپ تفسیر کریں، لیکن جامع انداز ہو اور چھٹی نہ کیا کریں۔ اپنے لیسن میں آپ لوگ اتنا کیئرفل رہیں کہ آپ کو کھانا پینا تو بھول سکے، لیکن لیسن جو سنانا وہ کبھی نہ بھول لے۔ اپنی حاضری کو، اپنی اٹینڈنس کو 100% یقینی بنایا کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔